نبی کے نمائندے آئے تمہارے پاس، ہم نے کہا ادھر آ جاؤ، انہوں نے کہا ادھر آ جاؤ، ان کے پاس نہیں گیا، ہمارے پاس آ گیا، ہمارے کیا قصور ہے؟ تم نے خود یہ راستہ اختیار کیا۔ ہاں کہیں گے یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو ڈبل عذاب دے دو، اللہ فرمائیں گے غم نہ کرو، دونوں کو ڈبل عذاب ملے گا۔ ہر جانبی دوسروں کے لیے اذیت کا ذریعہ ہے، تکلیف کا ذریعہ ہے۔ تو دنیا بھی دوزخ بنے گی، دنیا کی زندگی بھی دوزخ بنے گی، جہنم بنے گی، لعنتیں ہوں گی، ایک دوسرے کو گرائیں گے، ایک دوسرے پر الزامات لگائیں گے، ایک دوسرے پر لعنتیں کریں گے۔ مالداروں کا جذبہ ہوگا کہ غریبوں کو خون چوس دو۔ ہاں کتوں کی لڑائیوں پر لاکھوں لگائیں گے، غریب کو نوالا نہیں دے گا۔ بڑے بڑے مکانات بنائیں گے، بڑے بڑی عمارتیں بنیں گی، ایک عمارت پر، ایک مکان پر 10 خاندانوں کا 150 کی روزی لگے گی، اس کو کوئی پرواہ نہیں کی، اس پہ رہ نہیں سکے گا، رہے گا تو 2 کمروں میں، 3 کمروں میں۔ کتوں کی لڑائیوں پر لگائے گا، مالدار غریب کو نوالا نہیں دے گا، خواہشات پہ لگائے گا، شادیوں پر لگائے گا، رواجوں پر لگائے گا، اسراف پر لگائے گا، اسراف کی زندگی ہوگی، اور غریب جان تڑپتے رہیں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہو، کوئی ہمدردی نہیں ہو، کیونکہ حیوان بن گئے۔ تو جہنم کی زندگی ہوگی، ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، پھر جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، نعرے ہوں گے، اس کو گرا دو، اس کو بٹھا دو، اس کو گرا دو، اس کو بٹھا دو۔ نہ کسی کے بٹھانے سے مسئلہ حل ہوگا، نہ کسی سے گرانے سے مسئلہ حل ہوگا۔ ہاں آسمانی نظام کو زمین والے نہیں بدل سکتے، آسمانی نظام تو آسمان والا بدلے گا۔ اس لیے زندگی کی 2 بنیادیں ہیں، ایک ایمان کی بنیاد ہے جس میں اللہ ساتھ ہوتے ہیں، آسمانی نظام ساتھ چلتا ہے، ہمارے مسائل تو آسمانی نظام سے حل ہوں گے، اور ایک مادیت کی بنیاد ہے، مادیت کی بنیاد چھینا جپٹی ہے، وہ نہ بھائی کرے گا نہ باپ کرے گا، باپ کو بھی بیچے گا، بھائی کو بھی بیچے گا، قوم کو بھی بیچے گا، برادری کو بھی بیچے گا۔ اس کو پیسہ چاہیے، برادری نہیں چاہیے، بھائی نہیں چاہیے، باپ نہیں چاہیے، اس کو پیسہ چاہیے۔ بازار میں بٹھاؤ تو بازار سے فساد، دفتر میں بٹھاؤ دفتر میں فساد۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں کو دین ہماری ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، ماننے والوں کی ضرورت ہے، نہ ماننے والوں کی ضرورت ہے، دین کو مٹھا رہے ان کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس انسان کو چونکہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، تو اس انسان کو اللہ جل شانہ ختم نہیں کرے گا۔ دنیا آخرت بنانے کے لیے بنائی ہے، آخرت سمجھانے کے لیے بنائی، جیسے دنیا کے حالات ہے آخرت کے بھی حالات ہیں۔ یہاں کی چیز تو ساری یہی رہ جائے گی، مال ہے، ڈگری ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، یہاں کی ہر چیز یہی رہ جائے گی۔ قبر کی روشنی تو اس کو ملے گی جو دین کی زندگی گزارے، قبر کی تنگی سے وہ بچے گا جو دینی زندگی گزارے۔ عرش کا سایہ دین والے کو ملے گا، حوض کوثر کا پانی دین والے کو ملے گا، عمل نامہ دائیں ہاتھ بھی دین والے کو ملے گا، نبی کی شفاعت دین والے کو ملے گی، پل صراط پر دین والا گزرے گا، ہمیشہ کی جنت دین والے کو ملے گی، ہمیشہ کی جنت سے دین والا بچے گا۔ ہماری دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل اللہ نے دین میں رکھا ہے۔ دینی زندگی ہوگی تو دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوں گے، دینی زندگی نہیں ہوگی تو پھر جہنم کی زندگی ہوگی، دنیا میں بھی جہنم، آخرت میں بھی جہنم۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں کو یہ دین انسانی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، ماننے والوں کی، نہ ماننے والوں کی، مٹانے والوں کی، سب کی ضرورت ہے۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ دین چاہتے ہیں، اور کامل دین چاہتے ہیں۔ دین انسانیت کی روح ہے، کائنات کی روح ہے، کائنات دین پر قائم ہے۔ جزوی دین پر جزوی کامیابی ملے گی، کلی دین پر کلی کامیابی ملے گی۔ اللہ کے نزدیک دین کی بہت بڑی قدر ہے، سب سے زیادہ قدردان دین کا اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے۔ دین کا آخری درجہ جس سے کم درجہ کوئی نہیں،
جزوی کامیابی کتنی ہے؟ جزوی کامیابی بھی اتنی ہے کہ 7 زمین 7 آسمان اس کا بدل نہیں بن سکتی. پوری روئے زمین پر 800 کروڑ انسانی آبادی ہے، 1000 کروڑ انسانی آبادی ہے. پوری روئے زمین میں ایک انسان ہے، اللہ کو ماننے والا، اللہ کو پکارنے والا، اللہ کو کہنے والا. آخری درجے کے ایمان ہے، نافرمان ہے، اللہ کے احکامات توڑے ہوئے ہیں، نافرمان ہے، لیکن اللہ کو ماننے والا ہے. آخری درجے کا ایمان ہے. اور پوری روئے زمین میں ایک ہے، اللہ اس کا اتنا قدردان ہے، جب تک وہ زندہ رہے گا 7 زمین 7 آسمان کھڑے رہیں گے. ساری دنیا کے انسان کھاتے پیتے رہیں گے، ساری حکومتیں قائم رہیں گی، سارے بازار چمکتے رہیں گے ایک آدمی کے لیے. جس دن وہ دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ جل شانہ حکم نافذ فرما دیں گے، سارے زمین آسمان کو لپیٹ لیں گے. اسرافیل علیہ السلام کا حکم ہوگا کہ اب سب کو لپیٹ دو. ہاں، نہ زمین چاہیے، نہ آسمان چاہیے، نہ سورج چاہیے، نہ ستارے چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، سب کو لپیٹ دو. تو ادنا سے ادنا درجے کہ اللہ پاک کتنا قدردان ہے کہ اس کے لیے سارے انسان کھا رہے پی رہے. اب مرنے کے بعد اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کروڑ سال جہنم میں جلتا رہے گا، سب سے آخر میں نکالا جائے گا. پھر بھی اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہمیشہ کے لیے دی جائے گی. یہ جزوی کامیابی ہے. کتنی بڑی کامیابی ہے. ساری دنیا کے کفار حسد کریں گے، کاش ہم بھی ایک دفعہ اللہ کو مان لیتے، ہم بھی اللہ کا نام لے لیتے. تو جو نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، وقت لگائے گا، لوگوں کو قرآن سکھائے گا، قرآن سیکھے گا، اس کا کتنا مقام ہوگا اللہ کے ہاں. سب سے زیادہ قدردان تو اللہ ہے. تو میرے محترم بھائی دوستو، وہ یہ دینی زندگی ہماری ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے. تو یہ دینی زندگی وجود میں کیسے آئے گی؟ اس کے لیے محنت ہے. دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے. دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے. اسباب کے ہمیشہ 2 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ انسانوں کے ذمہ ہے، دوسرا مرحلہ اللہ کے ذمہ ہے. مختار کل اللہ ہے. کاشت بندے کے ذمہ ہے، فصل اللہ کے ذمہ ہے. ساری دنیا کے انسان جنات مل کر کے گندم کا ایک دانہ نہیں بنا سکتے. فصل تو اللہ دے گا، لیکن کاشتکار کی محنت کے بعد دے گا. ساری دنیا کے انسان جنات مل کر کے انسان کا ایک بورا نہیں بنا سکتے. اولاد تو اللہ دے گا، لیکن شادی کے بعد دے گا. ہاں، دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا. دینی زندگی وجود تو نبی کی محنت سے آئے گی. اس لیے پہلا انسان جو اللہ نے پیدا کیا وہ نبی تھا. نبی کی محنت سے دینی زندگی وجود میں آتی ہے. ہر زمانے میں اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے محنت کی، اس کے نتیجے میں اللہ نے دین کو زندہ کیا. نبی آیا، نبی نے محنت کی. دین موجود نہیں تھا. نبی آیا، نبی نے محنت کی. دیکھو، ہر نبی جو آیا ہے ان لوگوں میں آیا ہے جو دین نہیں چاہتے. نبی ہمیشہ ان لوگوں میں آیا ہے جو دین نہیں چاہتے. نبی کی محنت کے ہمیشہ 2 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ لوگوں کو دین پر آمادہ کرنا، تیار کرنا. لوگ نبی کی تکذیب کرتے ہیں، لوگ نبی کو تکلیفیں دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، لوگ نبی سے بھاگتے رہتے ہیں. نبی پیچھے پھرتا رہتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ان کی اذیتوں کو برداشت کرتا رہتا ہے. اب پھر تنہائی میں ہاتھ پھیلا کر کے، جھولی پھیلا کر کے اللہ سے ان کو اپنی جھولی میں مانگتا رہتا ہے کہ اللہ ان کو میری جھولی میں ڈال. جن نے مجھے اذیتیں دی سب کو میری جھولی میں ڈال.
یہ نبی کی محنت کا پہلا مرحلہ ہے جو تمام انبیاء نے کیا ہے، اور اس مرحلے کا نام تبلیغ ہے۔ جب لوگ تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے، پھر دوسرا مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں نبی درمیان میں بیٹھا ہے۔ ہاں، لوگ اس کے گرد جمع ہے، نبی کی تصدیق کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، نبی کی بات کو سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس مرحلے کا نام تعلیم ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے۔ ہاں، حادثہ امت کے ساتھ یہ پیش آیا کہ عرصے سے، صدیوں سے نبوت کی محنت کا پہلا مرحلہ امت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ تبلیغ ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور اگلی مشکل یہ ہے کہ امت ماننے کو تیار بھی نہیں ہے کہ تبلیغ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ پہلے مرحلے کا نام دوسرے پر رکھا ہوا ہے۔ بے طلب امت کو ہم نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا، بے طلب امت کو ہم نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ انسانی آبادی دو حصے تو امت دعوت ہے جو کلمے ہی سے معروف ہے، اور پھر ایک حصہ جو رہ گیا 230 235 کروڑ انسانی آبادی، اس میں طلب والے کتنے ہیں؟ 1% بھی نہیں بنتے۔ کتنے بے طلب؟ بے طلب کو ہم نے اپنے باطل نے اس بے طلب کو اپنے سینے سے لگایا، دین کے نقشوں کے مٹانے پہ لگا دیا۔ پوری دنیا میں جاؤ، باطل کے گریبان تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچے گا، لاکھوں مسلمانوں کے لاشوں پر گزرنا پڑے گا۔ یہ حادثہ ہے جو امت کے ساتھ پیش آیا ہے کہ نبی کی محنت کا پہلا مرحلہ امت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ بے طلب کے پیچھے پھرنا امت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ تمہیں عرض کر رہا تھا کہ نبی آیا، نبی نے محنت کی، محنت کے نتیجے میں اللہ نے دین کو وجود عطا فرمایا۔ نبی کو محنت کا موقع ملا، امت کو ہدایت کی قبولیت کا موقع ملا۔ ہدایت تو اللہ دے گا، لیکن نبی کی محنت کے بعد دے گا۔ نبی کی محنت سبب ہے۔ جب دورانیہ پورا ہو گیا تو پھر اللہ نے فیصلہ دیا، اللہ کا فیصلہ آیا۔ فیصلہ کیا آیا؟ نبی کا ساتھ دینے والوں کو اللہ نے زمین کا وارث بنا دیا، اور باطل کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا۔ جس نبی کا سنایا ہے یہ ضابطہ سمجھایا ہے، دین قائم ہو گیا، باطل ٹوٹ گیا، زمین پاک ہو گئی۔ اللہ نے نبی کو اپنے پاس بلا لیا انعام دینے کے لیے۔ دنیا انعام کی جگہ نہیں ہے، ساری دنیا، 7 زمین 7 آسمان ایک سبحان اللہ کا بدلہ نہیں بن سکتے۔ نبی کو انعام دینے کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ جب نبی چلا گیا تو محنت ٹوٹ گئی۔ نبی محنت کا ذمہ دار ہوتا ہے، امت اس کی معاون ہوتی ہے۔ نبی چلا گیا، محنت ٹوٹ گئی، دین میں خلل پڑ گیا۔ آہستہ آہستہ لوگ دین سے دور ہوتے ہوتے جا کر پھر کفر میں، شرک میں ڈوب گئے۔ اللہ نے پھر نبی بھیجا۔ انبیاء اکرام علیہ پر یہ سلسلہ اللہ نے اس کے یہ ضابطہ سمجھایا کہ پہلے نبی کی محنت وجود میں آئے گی، پھر دین وجود میں آئے گا، پھر اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ اللہ دین والوں کو غالب کرے گا، اور مقابلے پر آنے والوں کو اللہ توڑے گا۔ نوح علیہ السلام کو سنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو سنایا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کو سنایا ہے، یا لوط علیہ السلام کو سنایا ہے، شعیب علیہ السلام، یہ ضابطہ سمجھایا ہے کہ ضابطہ ہے۔ پہلے نبی کی محنت وجود میں آئے گی، پھر دین وجود میں آئے گا۔ میرے محترم بھائی بزرگو، قرآن کریم نے جو واقعات سنائے اس میں ضابطہ سمجھائے۔ اب یہ اکرام علیہ السلام کی جو واقعات ہے اصل میں اقامت دین کی اس کی محنت اور جہد ہے۔ ایک تو ضابطہ سمجھایا، اور دوسری چیز جو اللہ نے سمجھائی ہے وہ تو اللہ نے محنت کی خصوصیات سمجھائی ہے کہ ان خصوصیات کی بنیاد پر محنت ہوگی تو دین وجود میں آئے گا۔ اس میں سب سے پہلی خصوصیت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ پہلی خصوصیت
دعوت ہے، ہر نبی نے دعوت دی، مخلوق سے اللہ کی طرف، مادی نقشے سے نبی کے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، ہر نبی نے دعوت دی۔ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہارے پاس آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے دین عطا فرمایا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اپنے ہر صفت پہ بڑا ہے، مختار کل ہے۔ اللہ کی مان کر کے چلو گے تو اللہ راضی ہوگا، سات زمین سات آسمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اس اللہ کو ناراض کرو گے، سات زمین سات آسمان پر قبضہ بھی کرو گے تو سات زمین سات آسمان تمہیں اللہ کے پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے۔ یہ توحید ہے، اس کی نبی دعوت دیتا ہے۔ اے لوگوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہارے پاس ایک زندگی لے کر کے آیا ہوں۔ ہاں، ایمان ہے، عبادات ہے، اخلاق ہے، معاشرت ہے، معاملات ہے، قضا ہے، کامل زندگی ہے۔ نبی کی ترتیب پر زندگی گزارو گے تو اللہ راضی ہوگا، سات زمین سات آسمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ نبی کی زندگی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو اللہ ناراض ہو جائے گا، سات زمین سات آسمان تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے۔ یہ رسالت ہے۔ اور اے لوگوں، دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، عارضی ہے، اصل آخرت ہے۔ سکرات کے حالات، برزخ کے حالات، قیامت کے حالات، حشر کے حالات، صراط، جنت، جہنم، تفصیل سے یہ حالات بتاتے ہیں، دنیا سے آخرت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ ہر نبی نے دعوت دی، ہر نبی کی دعوت دی۔ تو پہلا عمل دعوت ہے، مخلوق سے اللہ کی طرف، مادی نقشے سے نبی کے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، ہر نبی نے دعوت دی۔ اور اس کے لیے نبی پھرتا رہتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت انبیاء کرام علیہ السلام کا گشت ہے، جیسے ابھی عرض کیا کہ ہر نبی نے گشت کیا، لوگوں کے پیچھے پھرا۔ ہاں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو مادی نقشہ نہیں دیا۔ انبیاء کا سرمایہ تو مائیت ہے، مائیت صفات پر موقوف ہے، مادی نقشوں پر موقوف نہیں ہے۔ نبی کا سرمایہ تو وہ صفات ہے جو مائیت کے لیے ہے، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مادی نقشہ نہیں دیے، بے کس اور بے بس بھیجا ہے، فقر و فاقے کی حالت میں بھیجا ہے، مادی نقشہ نہیں دیا۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام، ایسے فقر و فاقے میں بھیجا، بے کسی بے بسی میں بھیجا۔ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے، زندگی کا آخری دن ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں۔ ہمارے جان سے پوچھا گیا کہ اتنا بھی تیل نہیں، انہوں نے کہا اگر تیل ہوتے تو ہم چاٹ کر کے نہ جاتے، ہم تو بھوک کی حالت میں تھے۔ نبی علیہ السلام دنیا سے اس حال میں جا رہے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، بے کسی دنیا میں آئے، ساتھ دینے والا کوئی نہیں، سارے مخالف۔ تو انبیاء کی زندگی ہے، بے کسی بے بسی، اس کو بیان کیا۔ انبیاء کا اس کی دعوت کو بیان کیا، اس کے گشت کو بیان کیا، بے کسی کو بیان کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کی تکلیفوں کو بیان کیا، اذیتیں ملی ہے، تکلیفیں ملی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے صبر کو بیان کیا ہے۔ ناگوار حالات میں اوامر کو پورا کرنا یہ صبر ہے۔ ناگوار حالات آئے، سب سے زیادہ ناگوار حالات انبیاء پر آئے۔ اللہ کے راستے میں ناگوار حالات آتے ہیں جس پر اللہ ساتھ دیتے ہیں، اوامر کو پورا کریں گے تو اللہ ساتھ دیں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے شکر کو بیان کیا ہے۔ نبی محنت کو نعمت سمجھتا ہے، محنت کے جز کو نعمت سمجھتا ہے۔ جیسے ہم مال سے خوش ہوتے ہیں، مال مل جائے، پیسہ مل جائے، عہدہ مل جائے، ہم خوش ہوتے ہیں۔
نبی جان لگانے پر اتنا خوش ہوتا ہے، تکلیفیں اٹھانے پر اتنا خوش ہوتا ہے، محنت کو نعمت سمجھتا ہے، محنت کے جز کو نعمت سمجھتا ہے۔ اب یہ کرام علیہ السلام کی نرمی کو بیان کیا ہے، نبی نرم ہوتا ہے، ہمدردی کو بیان کیا ہے، نبی ہمدرد ہوتا ہے، ناصح ہوتا ہے، امانتداری کو بیان کیا ہے، نبی امانتدار ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی بے غرضی کو بیان کیا ہے، نبی بے غرض ہوتا ہے، کوئی مال نہیں چاہیے، کوئی عہدہ نہیں چاہیے، کوئی ملک نہیں چاہیے، میرا اجر تو اللہ دے گا، اس کو کوئی اجر نہیں چاہیے۔ اب یہ اکرام علیہ السلام کی دعاؤں کو بیان کیا ہے، یہ وہ خصوصیات ہے جس کی بنیاد پر محنت ہوتی ہے۔ اگر یہ خصوصیات موجود ہو تو دین وجود میں آئے گا، اگر ان خصوصیات میں کمی ہوگی تو دین وجود میں نہیں آئے گا۔ تو اقامت دین کے لیے جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے محنت کی، اللہ نے اس کی تفصیل بتائی۔ انبیاء اکرام کے واقعات اصل میں اقامت دین کے لیے ان کی جہد ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ ان انبیاء کا کیا کرو، ان کا اتباع کرو۔ انبیاء کے اتباع کی 4 شکلیں ہوتی ہیں، اتباع کی 4 شکلیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ نبی کی زندگی بتا دے کہ اس طرح تو بھی زندگی گزار، کسی نبی کی زندگی کی تفصیل نہیں بتایا۔ ہاں، نبی کی عبادت بتا دی کہ نبی یوں عبادت کرتا تو بھی اس طرح عبادت کر۔ ہر نبی کامل عابد تھا، لیکن کسی نبی کی عبادت کی تفصیل نہیں بتائی۔ نبی کی شریعت کے احکامات بتا دے کہ نبی یوں احکامات کی پابندی کرتے تو بھی ان احکامات کی پابندی کرو۔ شرائع تو سارے منسوخ کر دیے، تمام شرائع منسوخ کر دیے، یہاں تک اعلان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اصلی تورات کو لے کر کے آئے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اس کو نجات نہیں ملے گی، چاہے اصلی تورات لے کر کے آئے۔ تو اتباع کس چیز میں مانگ رہا ہے؟ اقامت دین کے لیے جو جہد ہے اس میں اتباع کرو۔ ہاں، انبیاء کرام علیہ السلام کے اتباع جہد میں بتایا ہے۔ ایک جگہ جل شانو نے ایک رکوع کے اندر مختصر رکوع 18 نبیوں کا نام لے کر کے 18 نبیوں کا نام لے کر کے تذکرہ کیا، رکوع کے آخر میں بتایا کہ یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام یہ ہدایت پر ہیں، ان کا اتباع کرو۔ اتباع تو اس جوت میں بتا رہے ہیں، جوت جیسے انبیاء نے جوت کا اسی طرح جوت کرو۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، نبی علیہ السلام دنیا میں آئے اکیلے تھے، دین پر چلنے والا کوئی نہیں تھا، ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، مادی نقشہ کوئی نہیں دیا۔ یتیم نادار بچہ جس کی نہ ماں زندہ ہے نہ باپ زندہ ہے، دادا بھی اٹھا لیا گیا، والدہ بھی اٹھا لی گئی، یتیم نادار بچہ، مادی کوئی نقشہ نہیں دیا، محنت دی قیامت تک آنے والے انسانوں تک دین پہنچانے کے لیے، ایسی حالت میں اللہ نے بھیجا، کوئی ساتھ نہیں تھا، دین موجود نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کو مادی نقشہ کوئی نہیں دیا، زندگی محفوظ ہے، دن بھی محفوظ ہے، رات بھی محفوظ ہے۔ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے پورا دین زندہ تھا، پورا دین وجود میں آیا۔ تو بات آسان ہے، جہاں سے شروع کیا نبی علیہ السلام نے، کہاں سے شروع کیا؟ جہاں سے نبی علیہ السلام شروع کیا وہاں سے ہم بھی شروع کریں۔ جو نبی علیہ السلام کو نتیجہ ملا ہمیں بھی وہی نتیجہ ملے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ محنت متعین ہے، اس کی ترتیب متعین ہے۔ شروع کی اور اس زمانے میں کام محدود تھا، جلسے ہوتے تھے، کتنے جلسے ہوتے؟ 200 آدمی جمع ہو گئے، 500 آدمی جمع ہو گئے۔ ہاں، جماعتیں محدود نکلتی تھی، کوئی سروزہ لگاتا تھا، کوئی چلا لگاتا تھا، کوئی گشت پر آمادہ ہوتا تھا، کوئی جلسے میں آتا تھا، اجتماع میں آتا تھا۔
4 مہینے والے تو خال خال تھے. مولوی صاحب کے زمانے میں 4 مہینے عام نہیں تھے، لیکن ایک ایک کا ذہن یہ بناتے تھے. چاہے وہ گشت میں جڑے، چاہے وہ اجتماع میں آئے، چاہے وہ اسے روزہ لگائے، چاہے وہ چلہ لگائے، ذہن یہ بناتے تھے کہ دین امانت ہے، کامل دین امانت ہے، ساری انسانوں کی امانت ہے، آنے والی نسلوں کی امانت ہے. اس بنیاد پر امت کو اٹھا رہے تھے. تو اللہ نے کر دیا. کیا کیا اللہ نے؟ پوری امت متحرک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ آج کتنی دنیا میں جو جماعتیں پھر رہی ہیں. دنیا کو کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پر جماعتیں نہیں. ہمارے اپنے ملک میں کتنے ملکوں کی جماعتیں آ رہی ہیں، کتنی جماعتیں موجود ہیں. ابھی اس مجمع میں کتنے ملکوں کی جماعتیں موجود، کتنے ملکوں کے لوگ موجود ہیں. جو استعداد اللہ نے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا، وہ استعداد ہر امتی کو اللہ نے دیا ہے. ہر امتی ذریعے بن سکتا ہے. اس وقت مشکل یہ پیش آئی ہے میں بھائی کل کو سامنے رکھ کر کے استعداد لگائیں گے تو اللہ اسی کو وجود عطا کرے گا. سب سے پہلے عزم ہے کہ دین امانت ہے، کامل دین امانت ہے، ساری دنیا کے انسانوں کی امانت ہے، آنے والی نسلوں کی امانت ہے. اس کو سامنے رکھ کر کے چلنا. اب مجھے کیا کرنا ہے، یہ بات کی بات ہے. پہلے امانت تو سمجھے. اس پر امت کو اٹھایا تو سب سے پہلے عزم ہے، ارادہ ہے، نیت ہے. پورے دین کے ہر آدمی نیت کر سکتا ہے، پورے عالم کی نیت کر سکتا ہے، لیوا نسلوں کی نیت کر سکتا ہے. اور ترتیب آسان بتائی بھئی امت کو ساتھ جوڑو، امت کو متحرک کرو، امت کو ساتھ جوڑو. ایک ایک مسلمان کو سمجھاؤ، ایک مسلمان کو بٹھاؤ، اس کو ماحول میں لا کر کے سمجھاؤ کہ تو مسلمان ہے، نبی علیہ السلام کا امتی ہے. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ، حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ ایک ایک مجلس میں پتہ نہیں کتنے مرتبہ فرماتے تھے ہم امتی ہے، ہم امتی ہے، ہم امتی ہے. پورے دن کے ذمہ دار ہے، پورے دن کی ذمہ. اس کا ذہن بنانا پڑے گا. انسان کے اندر اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہے، بڑی استعداد رکھی ہے. ایک آدمی پوری امت کا ذریعہ بن سکتا ہے، پورے دین کا ذریعہ بن سکتا ہے، پوری امت کو متحرک کر سکتا ہے. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے استعداد دی، پھر مطالبہ کیا. جب اس بنیاد پر محنت کرے گا، اس بنیاد پر اٹھے گا، اپنی صلاحیتیں لگائے، تھوڑا لگائے زیادہ لگائے، لیکن ذہن یہ ہو، عزم یہ ہو، ارادہ یہ ہو. اب جتنا بھی کرے گا اس کو کم سمجھے گا. جتنا بھی اپنے آپ کو لگائے گا، کھپائے گا، اپنے آپ کو اس کو کم سمجھے گا، اپنے آپ کو مجرم سمجھے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. اب جب اس انداز سے محنت کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کے محنت کو قبول کرے گا. اس کا یہ جذبہ نبی کے جذبے کے ساتھ اس کی مشابہت اختیار کرے گا. ہاں اما جان نے عائشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ وہ حج سے زیادہ سخت پر گزری کہ ہاں وہ طائف کا تھا، طائف کا دن وہ حج سے بہت زیادہ سخت، کوئی ساتھ نہیں تھا، کسی بھی بچی. سرداروں کو دعوت دی، لوگوں کو دعوت دی، وہاں پر پھرے، مار کھائے، پتھر کھائے، مار مار کر کے نکالے گئے. دیکھ اسی کیا لگے. جب واپس ہوئے اطمینان ہوا، وہاں پر دعا مانگی ہے، مشہور دعا ہے، شکایت نہیں کی. یا اللہ میں شکایت کرتا ہوں اپنی بے بسی کی، اپنے ضعف کی، اپنی تدبیر کی کمی کی. یہ تدبیر کی کمی کون بتا رہا ہے؟ یہ وہ نبی بتا رہا ہے جس کی تدبیر کی تکمیل پر اللہ نے 128 مرتبہ مہر لگائی ہے کہ میرے محبوب اپنے آپ کو ہلاک کرو گے. اس قسم کا جملہ اللہ نے قرآن کریم میں 128 مرتبہ دہرایا ہے. جس کی محنت کی جس کی تدبیر کی تکمیل پر، جس کی محنت کی تکمیل پر اللہ نے 128 مرتبہ مہر لگائی ہے، وہ نبی کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، وہ نبی کہتا ہے میں نے صحیح تدبیر نہیں کی، وہ نبی کہتا ہے کہ میں ضعیف ہوں. شکایت کسی کی نہیں کی.
جب سب کچھ لگائے گا، کل کو سامنے رکھ کر کے کرے گا تو اپنے آپ کو مجرم سمجھے گا، اس کو تھوڑا سمجھے گا. پھر جب توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اس کی توبے کی نسبت مناسبت نبی علیہ السلام کے توبے کے ساتھ ہوگی. پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اس کی محنت کو قبول کرے گا اور اس کی محنت کی تکمیل کا اللہ انتظام کرے گا. جیسے نبی علیہ السلام کی محنت کے تکمیل کا اللہ نے انتظام کیا. نبی علیہ السلام کی زندگی میں تو 3 حجاز مقدس میں پھیل گیا، جزیرۃ العرب میں پھیل گیا، آگے تو نہیں گیا. آگے تو نبی علیہ السلام خود نکلے بھی نہیں ہے، ایک دفعہ نکلے. ابھی تو دین تو کامل ہو گیا، لیکن محنت تو ابھی تک باقی تھی، ساری دنیا پڑی ہوئی تھی. ہاں، اللہ کی شان، اللہ کی عجیب ضابطہ ہے. جو دین موجود تھا نبی علیہ السلام دنیا سے جاتے ہی اس سارے لکشوں کو اللہ نے توڑ دیا. کوئی کتاب ہے قصص الانبیاء، ٹکڑے ٹکڑے کر قصص الانبیاء یا کوئی کتاب ہے، وہ روزانہ ارتداد پھیل گیا، قبائل میں ارتداد پھیل گیا، ایک درس نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے. اور تک کافی عرصے کرنے لگے. اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک علاقے پر قبضہ کر لیا. مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، 40,000 آدمی ساتھ ہو گئے. 2 دفعہ صحابہ اکرام کو شکست دی. ہاں، سینکڑوں صحابہ اکرام کو شہید کیا. طلحہ بن خویلد اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا، بہت بڑا مجمع ساتھ ہو گیا. لقیط بن مالک نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک میدان میں اس کے 10,000 آدمی قتل ہو گئے. ایک عورت تھی سجا بن حارث، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، 10,000 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے. روم کا لشکر متحرک ہوگا، قبائل متحرک ہو گئے، تمام قبائل میں ارتداد پھیل گیا. زکوٰۃ کا انکار لوگوں نے کر دیا. جو میں سارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. مکہ معظمہ، مدینہ اور طائف، یہ 3 علاقے رہ گئے. مدینہ کے 7 میل تک ارتداد پہنچ گیا. یہ سمجھانا تھا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھانا تھی کہ دین کی محنت کی کیا بنیاد ہے، ترجیحات کیا ہے. یہ نقشہ تو کئی دفعہ ٹوٹے گا، کئی دفعہ بنے گا. تو صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پوری امت کو متحرک کیا، کسی کو بیٹھنے نہیں دیا، سب کو نکالا. تو میں عرض کر رہا تھا میرے مطلب کو کہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو یہ حال بنا، لیکن امت کو اس ذہن کے ساتھ بنایا تھا کہ پوری امت متحرک تھی، سب کچھ لگا رہے ہیں. تو نبی کی محنت تو نبی کی ترتیب سے آئے گی. اس لیے میرے محترم بھائی دوستوں کو محنت میں سب سے پہلا قدم عزم ہے، ارادہ ہے. پوری دین کی نیت، پورے عالم کی نیت، آنے والے نسلوں کی نیت. دین امانت ہے، پورے عالم کی امانت ہے، آنے والے نسلوں کی امانت ہے، میرے ذمہ ہے. امت کو ساتھ جوڑو، امت کو ساتھ جوڑو، امت کو متحرک کرو. عزم ہے، ارادہ ہے سب سے پہلے. اور آدمی بھی کر سکتا ہے، مرد کر سکتا ہے، عورت کر سکتی ہے، غریب کر سکتا ہے، مالدار کر سکتا ہے. تو محنت میں پہلا مرحلہ تو یہ ہے. یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے. اور ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے قرون اولیاء کے بعد یعنی مبہم چلا آ رہا ہے. جیسا خاتم الانبیاء ہے، بس ٹھیک ہے، میں تو تاجر ہوں، میں تو زمیندار ہوں، میرے ذمہ کیا ہے؟ بس میں تو یہ جیسا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ تو ذمہ داری ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے. پورا دین سامنے، پورا عالم سامنے، عالمان نسل سامنے. اب کیا کرنا ہے یہ تو بات کی بات ہے. اور یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے. تو میرے محترم بھائی، پہلا قدم تو یہ عزم ہے. اب امانت ہے، امانت ہمارے پاس. اب اگلی بات یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس امانت موجود ہے یا ہمارے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے؟ یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے. بازار کے دن بازار میں ہے یا الماری میں ہے؟ کارخانے کے دن کارخانے میں ہے یا الماری میں ہے؟
ہمارے گھروں کا دین ہمارے گھروں میں ہے یا الماری میں ہے؟ کچہری کے دن، اسپتال کے دن، تھانے کے دن وہاں پر ہے یا الماری میں ہے؟ ہمارے پاس کتنا بچہ ہوا ہے؟ 2/3 تو کفر میں ڈوبے ہو. امت دعوت ہے، وہ اپنے ذمہ کوئی سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ کون اس کو اپنے ذمہ سمجھ رہا ہے؟ ایک حصہ جو بچ گیا اس میں کلمہ، کتنے لوگ ہیں جو کلمہ نہیں جانتے؟ کروڑوں مسلمان ہیں کلمہ نہیں جانتے. اگر میں اس مجمع سے پوچھوں کہ آپ کو کتنے آدمی ملے ہیں جو کلمہ نہیں جانتے، تو اکثر ہاتھ کھڑا کریں گے کہ ہمیں ملے. پاکستان کے اندر اتنی جماعتیں پھر رہی ہیں، یہاں پر یہ حال ہے، تو ان ملکوں کا کیا حال ہوگا؟ یورپی ملکوں کا کیا حال ہوگا؟ افریقی ممالک کا کیا حال ہوگا؟ جہاں لاکھوں لوگ کلمہ نہیں جانتے. کتنے فیصد نماز پڑھتے ہیں؟ ساری نمازیوں کو اکٹھا کرو، 5% نہیں بنے گی. ساری دنیا کے پوری امت کے اندر 5% نہیں بنے گی. 95% تو نماز پڑھتے ہی نہیں. اور جو نماز پڑھتے وہ نماز سیکھتے نہیں ہے. 90% جو ہے جو غلط پڑھ رہے ہیں اور فساد کے حد تک غلط پڑھ رہے ہیں. کون اس کی فکر کرے گا؟ تو ہمارے پاس دین بچہ کتنا ہے؟ ایمان دعوی ایمان رہ گیا، قرآن دعوی ایمان مانتا نہیں ہے. عبادات بے جان رہے گی، تھوڑی رہے گی. اخلاق، معاشرت، معاملات، قضا، یہ تو کہیں موجود ہی نہیں. اور یہ دین کا وہ حصہ ہے جو ساری دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ہے. حق تو حق والوں کی زندگی سے سمجھ میں آئے گا. حق والوں کے پاس حق ہوگا تو سمجھ میں آئے گا. اب وہ امانت ہمارے پاس بچہ کتنا ہے؟ کو میرے محترم بھائی دوستوں کو، اتنا تھوڑا تو ہمارے پاس بچ گیا، اتنا سارا تو مٹ گیا، ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اب جو بچہ ہوا ہے اس کی حفاظت لازمی ہے، اور جو بیٹا ہوا ہے اس کی اقامت لازمی ہے. بچہ ہوا تھوڑا ہے، بیٹا ہوا زیادہ ہے. اب قوت لگانے کی کیا ترتیب؟ فقہ ترجیحات کا علم ہے. بچے ہوئے دن کی حفاظت پر کتنی قوت لگانے کی، اور بیٹے ہوئے دن کی اقامت پر کتنی قوت لگانے کی، یہ دونوں نبی کے کام ہیں. اقامت دین سے کیا مراد ہے؟ کیا بازار کا دین الماری سے بازار میں پہنچ جائے، کچہری کا دین الماری سے کچہری میں پہنچ جائے، کارخانے کا دین الماری سے کارخانے میں پہنچ جائے، ہمارے گھروں کا دین الماری سے ہمارے گھروں میں پہنچ جائے. ہمارا تو دین چادواری کے اندر بند ہے اور ملک مال والوں کا محتاج ہے. ہمارا تو دین یرغمال ہے، مال والوں کے ہاں یرغمال ہے، چادواری کے اندر بند ہے. چادوری سے باہر دین کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. ہمارے پاس بچہ کتنا ہے؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ ایک ہے دین کا کام کرنا، ٹھیک ہے دین کا کام کر رہا ہے. جو مسجد کی جھاڑو دے گا بخشش یقینی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن دین تو وجود میں نہیں آئے گا. باطل تو نہیں ٹوٹے گا. باطل نہیں ٹوٹے گا تو باطل کے سائے میں ہمیں چلنا پڑے گا. اور باطل کا سایہ تو ٹھنڈا سایہ نہیں، وہ تو زہریلا دھواں ہے، جس کے زہریلے اثرات سے ہم بھی نہیں بچ سکیں گے. نبی کا تو عزم ہوتا ہے پورا دین کا، اور دین کی خاصیت ہے جب پورا دین وجود میں آئے گا باطل کو توڑ کے دکھائے گا. اور تو باطل کے سائے میں ہمیں چلنا پڑے گا. جتنی اجازت دے گا وہ دین پر چلے گا، نہیں دے گا تو نہیں چلے گی. مسجدوں کو بند کرو، ہم نے بند کر دیے. حرمین کو بند کرنا بند کر دیے. 230 کروڑ مسلمان کچھ نہیں کر سکے. تو ہم اسی طرح چلنا ہوگا، پورے دین پر چل ہی نہیں سکتے. ایک دین کا کام کرنا، بھائی بخشش تو ہو جائے گی لیکن دین تو وجود میں نہیں آئے گا. وہ تو کامل دین کی نیت ہو،
پورے دین کو امانت سمجھے، پورے عالم کی امانت سمجھے، آنے والے نسلوں کی امانت سمجھے، اور امت کو ساتھ جوڑے، پوری امت کو متحرک کرے، اور امت ان قربانیوں پر آ جائے، ترتیب نبوت پر آ جائے، پھر تو جا کر کے اللہ باطل کو توڑے گا، دین کو وجود عطا کرے گا۔ ورنہ تو ہر آدمی اپنے آپ کو خوش ہوگا، بس ٹھیک ہے میں دین کا کام کر رہا ہوں، بخشش تو ہو جائے گی، دین وجود میں نہیں آئے گا۔ اس کے لیے تو سب سے پہلے ختم نبوت کے تقاضے کو سامنے رکھنا، اور یہ دیکھنا کہ ہمارے ہاتھ سے اس لیے ہماری جو اس وقت محنت ہے وہ تبلیغ نہیں ہے۔ بھائی تبلیغ تو لوگوں نے نام رکھا ہوا ہے، تبلیغ کب شروع ہوگا؟ تبلیغ تو اس دن شروع ہوگا جب کامل دین لے کر کے مائیت الہیہ سمیت، جیسے صحابہ کرام لے کے گئے دعا مانگتے تھے، فرشتے اترتے تھے، ہوائیں مسخر تھی، پانی مسخر تھا، آگ مسخر تھی۔ ہاں کامل دین لے کر کے دنیا میں پھرے، ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، خود بھی ان کو اطمینان تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، باطل بھی دیکھتا تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی کو محنت میں نبی کی ترتیب ہے، تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے محنت کہاں سے شروع کی؟ پہلے عزم ہے، ارادہ ہے، پھر اس کے بعد امت کو ساتھ جوڑو، امت کو ساتھ جوڑنا، امت کو متحرک کرنا، ہر ایک کا ذہن بنانا۔ استعداد اللہ نے بڑی رکھی ہے، ایک امتی پوری امت کو متحرک کر سکتا ہے، اس کو ذہن پر لانا۔ یہی مشکل ہے کہ جو آدمی جتنے دین کا کام کر رہا ہے اس سے زیادہ اپنے ذمہ نہیں سمجھتا، اس سے زیادہ اپنے ذمہ سمجھتا بھی نہیں کہ میں تو اتنا کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں تو اتنا کر سکتا ہوں، اور یہ دلیل بنائے۔ حالانکہ ہر امتی کے اندر اللہ نے استعداد پہلے دیا، مطالبہ بعد میں کیا۔ پوری امت کو متحرک کرنے کا اللہ نے استعداد پہلے دیا، اس لیے پھر پوری امت کو مطالبہ کیا، اور یہی مقصد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس لیے پورے دین کو سامنے رکھ کر کے محنت کرنا، مٹے ہوئے دین کے فکر کرنا۔ دیکھو اقامت دین پر کتنی قوت لگانے کی ضرورت ہے، حفاظت دین پر کتنی قوت لگانے کی ضرورت ہے، اور ترجیحات ہے، دین میں ترجیحات ہے، جوج میں بھی ترجیحات ہے، اور ترجیحات کا صحیح تعین یہ تفقع ہے، دین کے لحاظ سے بھی، جوج کے لحاظ سے بھی۔ دیکھو ہماری جتنے بھی دینی شعبے ہیں، یہ دینی شعبے امت کی ضرورت کے لیے بنی ہے۔ جتنے بھی دینی شعبے ہیں یہ امت کی ضرورت کے لیے بنی ہے۔ ہاں جتنا دین بچا ہوا ہے ان کی برکت سے بچا ہوا ہے، جو مٹ گیا وہ تو مٹ گیا، جو بچا ہوا ہے وہ ان شعبوں کی برکت سے بچا ہوا ہے، اور کوئی شعبہ دوسرے کا بدل نہیں بن سکتا۔ ہر شعبے کی اپنی اہمیت ہے اور ہر شعبے کی اپنی ضرورت ہے، یہ امت کی ضرورت کے لیے بنی ہے، اور یہ ایک دوسرے کی معاونت کے لیے بنی ہے۔ سارے شعبے ایک دوسرے کے معاون بنیں گے تو امت کو سنبھالیں گے، پھر تو امت کے رہبری بھی کر سکیں گے، امت کو سنبھال بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی جو حادثہ ہے وہ یہ حادثہ پیش آیا، میرے محترم دوستوں کو حادثہ یہ پیش آیا کہ جو بھی شعبہ ہے اس کی تکمیل نہیں ہے، اب جس ضرورت کے لیے بنی ہے اس ضرورت کے لیے پورا نہیں ہے، اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے۔ اور جتنے ہمارے دینی شعبے بنے ہیں یہ سارے دینی شعبے امت کی ضرورت کے لیے بنی ہیں، لیکن یہ شعبے موقوف ہے طلب والوں پر۔ بے طلب امت کو تو ہم نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا، باطل نے سینے سے لگا لیا،
دین کے نقشوں کے مٹانے پہ لگا دیا، ہم نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ یہ سارے دینی شعبے موقوف ہے طلب والوں پر، اور طلب والے محدود ہیں، تھوڑے ہیں، اور ہر شعبہ دین کی ضرورت کے لیے ناکافی ہے، جس ضرورت کے لیے بنی اس کے لیے ناکافی ہے۔ اب ان شعبوں کی تکمیل کی کوشش کریں گے تو چونکہ طلب والی امت وہ تو تھوڑے ہیں، ایک کی تکمیل کریں گے تو آلے کا نقص ہو اچھا جائے، خاصا ہوا ہوا ہے۔ دوسرے سے کیش کا لانا پڑے گا، آدھے گھنٹے بعد بند تھی تو ایک شعبے کی تکمیل کریں گے دوسرے کا نقص پیدا ہو، وہ تو پورے ہوں گے نہیں۔ اس لیے جب تکمیل کی کوشش کی جائے گی دوسروں کو، دیکھو یہ خالص سونا ہے، خالص سونا، طلب والے خالص سونا ہے۔ اب سونے کے برتن بنے ہوئے ہیں، اس کے زیورات بنے ہوئے ہیں، اور اس کے جو سکے بنے ہوئے ہیں، مختلف چیزیں سونے کی بنی ہوئی ہیں، اور ہر چیز جو ہے نا وہ قیمتی ہے، اس کے سونے کی ہر چیز قیمتی ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ زیورات بناؤ گے تو برتنوں کو پگھلانا پڑے گا، کیونکہ سونا تو اور ہے نہیں۔ جو سکے ہیں ان کو پگھلا کر کے برتن بنیں گے، برتنوں کو پگھلا کر کے زیورات بنیں گے، زیورات کو پگھلا کر کے برتن بنیں گے یا سکے بنیں گے۔ تو سونے کی مقدار میں تو کمی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہی حال طلب والوں کا ہے، طلب امت خالص سونا ہے، ایک شعبے کی تکمیل کرو گے دوسرے سے نکالنا پڑے گا، تو حادثہ ہے میرے بھائی، امت کا یہ حادثہ ہے۔ اس لیے ہر شعبہ دوسرے سے معاونت کے بجائے ایک دوسرے سے خوفزدہ ہے۔ ہمارے شعبے ایک دوسرے سے معاونت کے بجائے ایک دوسرے سے خوفزدہ ہے۔ سمجھداری کی بات تو یہ ہے کہ 10 من سونا ہے، اس کو سونے کی کان پہ لگا دو، جو پہاڑوں کے حساب سے ہے، بے طلب امت پر لگاؤ پہاڑوں کے حساب سے۔ 10 من سونا لگا دو، 500 ٹن سونا نکلے گا۔ بے طلب امت کو اپنے حال پہ چھوڑ دے، یہ امت کا حادثہ ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا میرے محترم، یہ نبی کی محنت، نبی علیہ السلام نے محنت کہاں سے شروع کی؟ سب سے پہلا مرحلہ تربیت کا ہے۔ نبی کی محنت میں پہلا مرحلہ تربیت ہے، اور تربیت کے 4 اعمال ہیں، اور ان اعمال کی پابندیوں سے وہ صفات پیدا ہوں گی جو مائیت الہیہ کے لیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی اگر سیرت اٹھا کر کے دیکھیں گے تو نبی علیہ السلام کی محنت پہلا مرحلہ 13 سال یہ 4 اعمال تھے۔ جو بھی کلمہ پڑھتا اس کو دعوت پہ ڈالتا، دعوت دو، مار کھاؤ، ہاتھ مت اٹھاؤ، مقابلہ مت کرو، شکایت بھی مت کرو، ہمدرد بن کے جاؤ، خیر خواہ بن کے جاؤ، بے غرض بن کر کے جاؤ، نرمی سے دعوت دو۔ ہاں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا قومی حیثیت کا آدمی اس کو بھی دعوت پہ ڈالا، فقیر آدمی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسا آدمی اس کو بھی اسی دعوت پہ ڈالا، غلام بلال رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ اس کو بھی جو اسی پہ ڈالا، سب کو اسی دعوت پہ ڈالا، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی سب کو دعوت پہ ڈالا، دعوت دو، مار کھاؤ، ہاتھ مت اٹھاؤ، مقابلہ مت کرو، شکایت بھی مت کرو، ہمدرد بن کے جاؤ، خیر خواہ بن کے جاؤ، بے غرض بن کر جاؤ، نرمی سے دعوت دو، شفیق بن کے دعوت دو۔ ہاں، بیت اللہ پر قبضہ تھا کفار کا، نبی علیہ السلام نے زاویہ بنایا، دار ارقم کو زاویہ بنایا، جو بھی کلمہ پڑھے دار ارقم لے کر کے آؤ، جو بھی کلمہ پڑھے دار ارقم لے کر کے آؤ، جو بھی کلمہ پڑھے دار ارقم لے کر کے آؤ۔ وہاں پر 3 اعمال تھی، قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، ایمان کی مجلس ہوتی تھی، محنت کے مشورے ہوتے تھے، اور وہ بھی 24 گھنٹے آباد تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کفار نے مارا، بے ہوش کر دیا، رات کو ہوش آئی کہ مجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤ کہ ابھی تو خطرہ ہے، لوگ پھر رہے ہیں۔
آخری رات کا انتظار کیا تو آخری رات میں کہاں لے کر گئے؟ دار ارقم لے کے گئے. دار ارقم نبی علیہ السلام بھی موجود، صحابہ کرام بھی موجود. کیا کر رہے تھے؟ یہ تو سیرت سے ساری چیزیں نکالنی پڑے گی. اور تیسرا عمل، تہجد کی نماز فرض تھی، امر تھا ساری رات اللہ کو قرآن سناؤ، یا کچھ کم کرو، یا آدھی رات، یا تھوڑے سے زیادہ، یا تھوڑے سے کم. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ہر صحابی کم از کم 1/3 رات اللہ کو کھڑے ہو کر کے قرآن سناتے تھے. یہ تیسرا عمل ہے. اور چوتھا عمل، ہمدردی کی زندگی. ہر آدمی اپنی ضرورتوں کو قربان کرتا تھا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا. 13 سالہ زندگی میں جب تک امت ان اعمال میں سے نہیں گزرے گی، تربیت کے اعمال سے امت دین پر نہیں چل سکے. ان کی خاصیت ہے جب ان پابندیوں کے ساتھ ان اعمال کو کیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ صفات پیدا ہوں گی، ایمان بنے گا، تقوی حاصل ہوگا، توکل حاصل ہوگا، اخلاص پیدا ہوگا. ہاں، احسان کا مرتبہ حاصل ہوگا. پھر جا کر کے امت دین پر چل سکے گی، پھر جو ہے پورا کامل دین وجود میں آئے گا. جب تک امت ان اعمال میں سے نہیں گزرے گی نہیں چل سکتی. تو نبی علیہ السلام کی محنت کا پہلا مرحلہ یہ ہے. 13 سالہ زندگی اس پر گزری ہے، اور اس کو امت نے کیسے اڑا دیا؟ بڑی تکلیفیں دی، بڑی تکلیفیں دی، بڑی تکلیفوں دے کر کے روئیں گے، لیکن آگے کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں بنا. کچھ نہیں بنا کیا مطلب؟ 13 سال ضائع کرا دیا. اور یہ تربیت ہے، تربیت کے اعمال ہے، تربیت کا دورانیہ ہے. نبوت کی زندگی کا سب سے لمبا دورانیہ ہے جن میں یہی اعمال ہیں. اور پھر امت نے ان اعمال کو 3 صدیاں چلائی ہے. یہ جو خیر قرون ہے وہ تو محنت کی ترجیحات کی بنیادیں ہیں. ہاں، ایک زمانہ تھا کہ دعوت غالب تھی، نقل و حرکت تھی. ہاں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 100 کے قریب جماعتیں نکلی. جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی، مسجد بنائی، مسجد کی ان اعمال کا مرکز بنائے، یہی اعمال شروع کر دیے. پھر جماعتیں بنائی، چھوٹی جماعتیں، بڑی جماعتیں، لمبی وقت کی جماعتیں، مختصر وقت کی جماعتیں. ہاں، نبی علیہ السلام خود بھی تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کو بھیجا، بار بار بھیجا. مقاتلے بھی ہوئے، بغیر مقاتلوں کے بھی آئے. ان جماعتوں کے پھیلنے سے دین پھیلا. پھر حکم تھا کہ ان کو مدینہ لے کر کے آؤ. افراد آتے رہے، وفود آتے رہے، قافلے آتے رہے. مردوں کو مسجدوں میں بٹھاتے تھے، عورتوں کو گھروں میں سنبھالتے تھے. محنت بھی سکھائی جاتی تھی، دین بھی سکھایا جاتا تھا. پھر جب اطمینان ہو جاتا ان کو اپنے وطن روانہ کر دیتی. یہ محنت کا نقشہ تھا. پہلے مرحلے میں اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کی استعداد پیدا کی. دوسرے مرحلے میں پھر 3 خصوصیات تھی محنت کی. دوسرے مرحلے میں پہلی خصوصیت کیا؟ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ کمائی 1/3 پر آ گئی. خروج کے لیے الگ وقت، مسجد کے لیے الگ وقت. کمائی 1/3 پر آ گئی. اخراجات 5 گنا بڑھ گئے. مہاجرین آئے، ان کو سنبھالنا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا. نادار تھے، ان پر خرچ کیا. مہمان آئے، ان کو کھلایا. واپسی پر ان کو ہدیے دیے. فاقے پڑ گئے، پیٹ پر پتھر باندھنے لگے. 2 مہینے آگ نہیں جلی. دیکھو نبی علیہ السلام کی محنت عرض کر رہا ہوں. اور خروج کا حال یہ تھا کہ ہر حال میں نکلو، ہر حال میں نکلنے والے بنے. شادی کا موقع ہے، نکل گئے. میت پڑی ہوئی ہے، نکل گئے. جنازہ ہے، نکل گئے. گھر میں سنبھالنے والا کوئی، نکل گئے. گرمی میں نکلے، سردی میں نکلے، بجائی کے موسم پہ نکلے، کٹائی کے موسم پہ نکلے. نادار ہے نکلے، مالدار ہے نکلے. ہر حال میں نکلنے والے موجود. اور مقصود کیا تھا؟ پہلے مرحلے میں اللہ کے غیبی مدد حاصل کرنے کی استعداد پیدا کی.
دوسرے مرحلے میں اللہ کی غیبی مدد کا مشاہدہ کرایا، دکھا دیا. ہاں، دعائیں مانگتے تھے، فرشتے اترتے تھے، حیوانات مسخر تھی، پانی مسخر تھا، آگ مسخر تھی. دکھا دیا، اطمینان دلا دیا کہ میں ساتھ ہوں. کفار نے بھی دیکھ لیا کہ واقعی اللہ ساتھ. دوسرا مرحلہ، پھر تیسرا مرحلہ آیا. تیسرے مرحلے میں کیا؟ اللہ نے باطل پہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا. اللہ نے باطل پہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا. ہاں، سینکڑوں کے مقابلے میں ہزاروں آئے مار کھائی، ہزاروں کے مقابلے میں لاکھوں آئے مار کھائی. بدر میں 313 کے مقابلے میں 1000 آئی. ایک ہی قوم ہے، باپ ایک طرف، بیٹا دوسری طرف، چچا ایک طرف، بھتیجا دوسری طرف، ماموں ایک طرف، بھانجا دوسری طرف. مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، کفار کے پاس 200 گھوڑے تھے. مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے، کفار کے پاس 700 اونٹ تھے. مسلمانوں کے پاس 6 ذرے تھے، کفار کے پاس 600 ذرے تھے. مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھی، کفار میں سارے کے پاس تلواریں تھی. اللہ نے کر کے دکھایا. خندق میں 10,000 جمع ہو گئے، بغیر لڑائی کے اللہ نے بگا دیا 1400 کے مقابلے میں. موتا میں 3000 کے مقابلے میں 3 لاکھ آئے مار کھائی. ہاں، قادسیہ میں 10,000 کے مقابلے میں 2.5-3 لاکھ آئے مار کھائی. ناون میں 20,000 کے مقابلے میں 2.5-3 لاکھ آئے مار کھائی. یرموک میں 40,000 کے مقابلے میں 10,60,000 آئے مار کھائی. قرون اولا میں اگر ہم جمع کریں تو بمشکل جو نا 2-3 لاکھ بنیں گے. کفار کے لشکروں کو جمع کریں تو 60-70 لاکھ سے کم نہیں بنتے. 20 سال کے اندر اندر آس پاس کی حکومتیں اللہ نے دین داخل کر دی، اور 100 سال کے اندر اندر اس زمانے کی پوری دنیا کی 3 حصے اللہ نے عثمانوں کے قدموں میں ڈال دیا. یہ ترتیب نبوت ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں کو، جب تک محنت ترتیب نبوت پر نہیں آئے گی ہم نہیں چل سکیں گے. تو پہلا مرحلہ تربیت کا ہے، دوسرا مرحلہ تبلیغ کا ہے. تبلیغ کیا ہے؟ کہ کامل دین لے کر کے جاؤ، معیت الہیہ سمیت. باطل کا سرمایہ الگ ہے، ہمارا سرمایہ الگ ہے. باطل کا سرمایہ مادیت ہے، ہمارا سرمایہ مائیت ہے. کامل دین لے کر کے جاؤ. اس کے اندر کشش ہے. لوگ آئیں گے، دین قبول کریں گے، ملک کے ملک آئیں گے، فوج کے فوج آئیں گے. باطل جاگ جائے گا، روکنے کی کوشش کرے گا، چال چلائے گا، نہیں روک سکیں گے، بے بس ہو جائے گا. اس مرحلے کا نام نصرت الہیہ ہے. پھر باطل مقابلے پر آئے گا، پھر مقابلہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے، مقابلہ پھر اللہ کے ساتھ ہے. اللہ خود اس کو نمٹائے گا. یہ ترتیب نبوت ہے. اللہ نے باطل کے توڑنے کی 3 شکلیں بتائی ہیں. پہلی شکل، اللہ ہدایت کی آواز چلا دے گا. ایسی آواز چلا دے گا کہ ہدایت لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائے گا. جنہوں نے قسمیں کھائی تھی اس کو اللہ نے ہدایت دی. ہاں، جنہوں نے قسمیں کھائی تھی اللہ نے ان کو بھی ہدایت دی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اکرمہ رضی اللہ عنہ، صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ، قسمیں کھائی تھی. اللہ نے ان کی ہدایت دی اور ملکوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. ہاں، ایسے اللہ نے ہدایت عام کر دی. تو اللہ جل شانہ نے ہدایت کو عام کر دیا. ہدایت کی آواز چلا دے گا. یونس علیہ السلام کی پوری امت کو اللہ نے اکٹھی ہدایت دی. ایسے اللہ ہوا چلا دے گا، عام ہدایت عام ہو جائے گی. اور دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ نے براہ راست کارروائی کی، کسی پر پتھر برسائے، کسی پر آگ برسائی، کسی پر زمین پلٹایا، کسی کو زمین میں دنسا دیا، کسی پر پانی چھوڑا، کسی پر ہوا بیچی. آج بھی کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور تیسری شکل یہ ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں کہ اللہ جل شانہ کمزور کے ذریعے سے قوت والے کو توڑ دی. طالوت اور جالوت کا واقعہ اسی بنیاد پر سنایا.
کہ قوت والے کے مقابلے میں کمزور کو اللہ نے قوت عطا فرمائی اور باطل کو توڑ دیا. اور قرون اولیٰ میں اللہ نے یہی کیا. سینکڑوں کے مقابلے میں ہزاروں آئے مار کھائی, ہزاروں کے مقابلے میں لاکھوں آئے مار کھائی. ملک کے ملک اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دیا. یہ ترتیب نبوت ہے. اس وقت جو ہم کر رہے ہیں میرے محترم کوئی اس وقت تو ہم کر رہے یہ تبلیغ نہیں ہے, یہ تو نورانی قاعدہ ہے. ابھی تو بھرتی ہو رہی ہے اور بھرتی پہ سارے رو رہے ہیں. وہ تو سب کچھ لگانے کا مطالبہ ہے, تو بھرتی ہے. یہ تو نورانی قاعدہ ہے. الف با تا ثا عین قاف, یہ قرآن نہیں ہے, یہ تو نورانی قاعدہ ہے. لیکن قرآن کے لیے لازمی ہے, قرآن کے لیے لازمی ہے. اس مرحلے سے گزری ہمارا تربیت کا مرحلہ ہے. تربیت سے گزریں گے تب تو جا کر کے پھر تبلیغ شروع ہوگی. اس لیے میرے محترم باطل کو تو اللہ توڑے گا, ہم نہیں توڑ سکتے. باطل کے توڑنے کے 3 شرائط پر اللہ باطل کو توڑے گا, یاد رکھنا. پہلا یہ ہے کہ ایسا مجمع وجود میں آ جائے جس کی زندگی میں کامل دین ہو, تاکہ لوگوں کی حجت باقی نہ رہے. پھر اللہ باطل کو توڑے گا. ایسا مجمع ہو, بے شک ہزاروں کا مجمع ہو, جس کے جو ساری دنیا کو دین دکھا سکے, لوگوں کو دین کے سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے. کیوں تو بازار کا دین, کارخانے کا دین, ہمارے گھروں کا دین وہ لوگوں کو نظر آئے گا. ایمان تو نظر آتا نہیں. روزہ ہمارے پیٹ میں ہے, نماز ہم مسجد میں پڑھتے ہیں, زکوٰۃ مسلمان کو دیتے ہیں. جہاں حج ہے وہاں تو کافر کا داخلہ ہی منع ہے. اس کو تو بازار کا دین دکھانا پڑے گا, گھروں کا دین دکھانا پڑے گا, کارخانے کا دین دکھانا پڑے گا. جہاں ہماری روزگار ہے وہاں کا دین دکھانا پڑے گا. پھر تو جا کر کے دین پھیلے گا. وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں. اس لیے یہ ہماری تربیت ہے. تبلیغ تو اس دن شروع ہوگی. تو باطل کو اللہ کب توڑے گا؟ جب کامل دین ہو. ہاں یہ بات الگ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم نے دین پیش نہ کیا تو کفار جو ہے نا معذور ہوں گے. اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلمان سے الگ مطالبہ ہے, کفار سے الگ مطالبہ ہے. مسلمان سے مطالبہ یہ ہے کامل دین پیش کرو. اگر پیش نہیں کیا تو یہ مجرم ہے. اور کفار سے مطالبہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں عقل دیا ہے, سمجھ عطا کیا ہے, تو نے حق کو تلاش کیوں نہیں کیا؟ 300 سال پہلے جہاز نہیں تھا, ریلوے نہیں تھا, ریل گاڑیاں نہیں تھی, موٹریں نہیں تھی. میں نے تمہیں عقل دیا, تو نے کہاں سے تلاش کیا؟ ایسے ہزاروں سال میں جو دین پر اللہ نے کامیابیاں دی ہے وہ تمہارے سامنے تھے, تم نے اس کو تلاش کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کفار کو بھی سزا ملے گی کہ تم نے حق تلاش کیوں نہیں کیا, اور مسلمان کے یہ جرم ہے کہ تم نے حق پیش کیوں نہیں کیا. تو پہلی وجہ پھر اللہ باطل کو توڑے گا. کامل دین وجود میں آئے گا, پھر اللہ باطل کو توڑے گا. اور دوسری شرط, باطل کے پاس جتنے نقشے ہیں جب تک ان نقشوں کا یقین ہوگا اللہ باطل کو نہیں توڑے گا. اگر ہم نے پورا دین پیش نہ کیا, اللہ نے باطل کے توڑنے کا فیصلہ کر دیا, تو فرمایا تم پر بھی عذاب آئے گا. یہاں پر مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ تم پر بھی عذاب کی چھینٹیں پڑیں گی, اور اللہ کے عذاب کا ایک چھینٹا ہماری بربادی کے لیے کافی ہے. اس لیے فقہ کا اصول ہے کہ جب علت مشترک ہوتی ہے تو فیصلہ ایک ہوگا. اب وہ بھی نافرمان, تو بھی نافرمان, اللہ اس کو عذاب دے اور تمہیں چھوڑ دے. اور دوسری شرط, باطل کے پاس جتنے نقشے ہیں جب تک وہ نقشے تمہیں ٹیکرے نظر نہ آئے اور سارا باطل تمہیں فقیر ماز نظر نہ آئے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لنا مولا ولا مولا لکم, اس کے پاس تو کچھ نہیں. جس کے پاس اللہ نہیں ہے اس کے پاس تو کچھ نہیں.
تو جب تک وہ ٹھیکرے نظر نہ آئے، سارا باطل فقیر ماز نظر نہ آئے، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اللہ سے لینا سیکھے، اللہ کو منانا سیکھے، اللہ کا تعلق ہو، اللہ سے مانگنا ہو، اللہ کے سامنے رونا ہو، اللہ کا تعلق ہو، معیت کی صفات ہو، پھر تو جا کر باطل کے نقشے میں ٹھیکرے نظر آئیں گے۔ اور ان صفات کے بغیر میرے بھائی، ان صفات کے بغیر تو دین بھی دین نہیں بنے گا۔ ان کی صفات کے ساتھ بازار چلائیں گے تو بازار دین بنے گا، کارخانہ دین بنے گا۔ ہاں، تو اس لیے ان صفات کو حاصل کریں گے تو پھر باطل کی پرواہ نہیں ہوگی، پھر ٹھیکرے نظر آئیں گے، پھر باطل فقیر ماز نظر آئے گا۔ اگر باطل کے نقشوں کا یقین تھا اور اللہ نے باطل پہ ہاتھ ڈال دیا تو فرمایا ان کے نقشوں پر تم ایک دوسروں کو قتل کرو گے۔ قرون اولیٰ میں جتنے ممالک فتح ہوئے، کہیں بھی مال غنیمت پر کوئی جنگ ثابت نہیں کر سکتا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ باطل کے پاس باطل کی ہدایت کے لیے بے چینی نہیں ہوگی تو اللہ باطل کو نہیں توڑے گا۔ جب تک باطل کی ہدایت کے لیے بے چین نہیں ہوں گے اللہ باطل کو نہیں توڑے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائی کو محنت ہے، محنت کو نئے نبوت پر لانا، ترتیب نبوت پر لانا۔ انبیاء نے کیسی محنت کی، نبی صاحب نے کیسی محنت کی، 3 صدیاں اس محنت پر گزری۔ کسی زمانے میں دعوت غالب تھا، کسی زمانے میں علم غالب تھا، کسی زمانے میں عبادت غالب رہی، اس کی اپنی ضرورتیں تھیں۔ یہ جو خیر قرون ہے یہ تو محنت کی ترجیحات کے لحاظ سے خیر قرون بنائے۔ ایک زمانہ تھا کہ نکلو 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 نکلو، نبی علیہ السلام کے زمانے میں سب کو نکالا، 100 جماعتیں بنائی، 100 جماعتیں نکلی 10 سال کے اندر۔ پھر صدیق اکبر کا زمانہ آیا، نکلو 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 نکلو، کسی کو بیٹھنے نہیں دیا۔ ایسا بھی دن آیا کہ مسجد نبی میں اذان دینے والا بالغ مرد نہ رہا، کئی لشکر نکالے۔ پہلے ارتداد کو روکنے کے لیے پورے مجمع کو نکالا، پھر اس کے بعد روم اور فارس پہ ہاتھ ڈالا، نکلو نکلو نکلو۔ اور پھر اس کے بعد ممالک فتح ہو گئے، آس پاس کے ممالک فتح ہو گئے، ان کو سنبھالنے کی ضرورت پیش آئی، ملک کے ملک آ گئے۔ اب سنبھالنے والا زیادہ سے زیادہ 4-5 لاکھ، اور اسلام میں آنے والے کروڑوں بن گئے۔ یمن، حبشہ، مصر، شام، عراق، دومت الجندل، اسرا کی پوری حکومت، اب یہ تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ آ گئے۔ اب ہزاروں نے، لاکھوں نے ان کو کیسے سنبھالا؟ 3-4-5 لاکھ والوں نے کیسے سنبھالا؟ ان کو ارتداد سے بھی بچایا، ان کو دین بھی سکھایا۔ اس لیے غالب عمل ہے علم رہا، چونکہ صحابہ کرام دنیا سے جا رہے تھے، بڑے بڑے حلقے علم کے لگے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، دعوت بھی موجود تھی، لیکن علم غالب رہا۔ پھر ایسا بھی وقت آیا مادی نقشے آ گئے، بڑے بڑے نقشے آ گئے، انہیں لوگوں کو متاثر کیا، ملک کے ملک آ گئے، بڑے بڑے نقشے آ گئے، مال غنیمت آ گئی، زمینیں آ گئی، اس نے لوگوں کو متاثر کیا اور علم عام ہو گیا، مجاہدہ نہ رہا۔ جب مجاہدہ نہ رہا تو پھر عبادت کو غالب کیا گیا، عبادت غالب رہی۔ 3 صدیاں امت نے ان اعمال کو چلایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر کیا ہوا، پھر وراثت آ گئی، پھر معاملہ وراثت پر آ گیا، اجتماعیت ٹوٹ گئی۔ اس لیے میرے موضوع یہ محنت ہے، محنت کا نقشہ ہے۔ جب تک ترتیب نبوت پر نہیں آئیں گے دین زندہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم وہ پوری محنت کو سامنے رکھ کر کے اب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ جو محنت کرے گا اس کے اندر خاصیت ہے کہ اللہ پاک ہدایت کی آواز چلائے گا، دین کی سمجھ عطا کرے گا، ہدایت کی آواز چلائے گا، روشنی ملے گی، ہاں روشنی ملے گی، ہدایت کا نور ملے گا، اور اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، کسی کو ہزاروں کا، کسی کو لاکھوں کا، کسی کو ملکوں کا، کسی کو قوموں کا ذریعہ بنائے گا۔ اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، جہاں تک نیت کریں گے، عزم کریں گے، اللہ اس کے اثرات ڈالیں گے، پورے عالم پر اثرات پڑیں گے، ہماری نیت کے اثرات پڑیں گے، محنت کے اثرات پڑیں گے، اللہ پاک سمجھ عطا کرے گا۔ ہاں پورا دن کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ
مدد کرے گا، نصرت کرے گا، تربیت کرے گا، اجر انبیاء کرام اسلام کے پیمانے سے عطا کرے گا۔ نبیوں کا راستہ ہے، خاتم الانبیاء کی وراثت ہے، تو اللہ پاک اجر اسی لحاظ سے عطا کرے گا، اور اللہ جل شانہ ان کا حشر انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ کرے گا۔ اب بتاؤ پورے عالم کے لیے کون کون تیار ہے اور نقد کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، نقد جو نقد تیار ہے وہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ، کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ، کھڑے ہو جاؤ، جو نقد تیار ہے وہ کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ۔ ارشاد فرمائیں، مسجد وار جماعتی ارشاد فرمائیں۔ www.darsequran.com www.darsequran.com